لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مجاہد کا لفظ جہد سے بنا ہے، جس کے معنی تکلیف اور مشقت کے. یہ لفظ جہد بھی استعمال ہوتا ہے، مشقت کے معنی میں جہد بھی استعمال ہوتا ہے، کوشش اور محنت کے معنی. صوفیاء کرام نے جہاں مقامات عشرہ کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں ان کے مقامات میں توبہ، انابت اور زہد کے بعد ریاضت کا تذکرہ کیا ہے. ریاضت بھی اپنے نفس کو مشقت میں ڈالنے کو کہتے ہیں. اس لیے آج کے اس درس کے لیے ریاضت ہی کے معنی میں اس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے جو قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں ہے. معنی دونوں کے ایک ہی ہیں، مجاہدہ اور ریاضت. مجاہدہ اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے نفس سے اللہ کی بات منوانے کے لیے، اس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا عادی بنانے کے لیے اس کو مشقت میں ڈالے. جہد ان کے معنی ان کی مشقت ہے. میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں جس میں یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں غار حرا میں تھا اور پہلی مرتبہ سیدنا جبریل امین تشریف لائے اور میرے سامنے آ کر کہنے لگے پڑھیے. میں نے کہا مجھے پڑھنا کہاں آتا ہے، میں نے تو کبھی کچھ پڑھا نہیں. حضور نے فرمایا فأخذني فقطني حتى بلغ مني الجهد. حضرت جبریل نے مجھے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا کر اتنی زور سے دبایا کہ میں تھک گیا، مجھے تکلیف محسوس ہوئی. اتنی زور سے سینے سے لگا کے دبانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو اللہ تعالی کی طرف سے امانت لے کر آئے تھے حضرت جبریل، وہ تو سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے نا، اس کو منتقل فرما رہے تھے. اسی کو صوفیہ کی زبان میں انتقال نسبت کہتے ہیں. ہمارے بزرگوں کی کوئی بات بغیر ثبوت کی نہیں، لیکن وہ مناظرہ کرنا تھوڑی بیٹھتے ہیں.
تربیت کرنے بیٹھتے ہیں اس کے سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہیں. جب ضرورت ہوتی ہے تو دلیل بھی پیش کر دی جاتی ہے. یہ تو مناظر کا کام ہوتا ہے، ہر وقت دلیل ہر وقت دلیل. ہمارے بزرگوں کے ہر وقت دلیل نہیں. سالکین کو اعتماد ہوتا ہے اپنے بڑوں پر. جس کو اعتماد ہوتا ہے وہی تو آتا ہے نا. جس کو اعتماد نہیں ہوتا وہ کبھی بھی نہیں آتا. تو اعتماد کرنے والوں سے ہر وقت دلیل سے بات نہیں کی جاتی. تو سیدنا جبریل امین اللہ تعالیٰ کے پاس سے یہ امانت لے کر آئے تھے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے اپنی امانت دے کر حضرت جبریل امین کو بھیجا. جبریل امین نے وہ امانت آپ کے دل میں پہنچائی. پھر آپ اللہ کے رسول بن گئے، آپ کام کرنے لگے. تو فرمایا اتنے زور سے دبایا مجھے تکلیف محسوس ہوئی، میں تھک گیا. کئی مرتبہ یہ واقعہ میرا پڑھنے جبریل نے کہا پڑھیے تو پڑھنے لگے. پھر آپ نے پورا قرآن سنایا. پھر آپ پر تو اللہ تعالیٰ نے کتنے علوم نازل فرمائے کہ پوری دنیا آج تک انہی میں لگی ہوئی ہے اور کوئی کہہ نہیں سکتا کہ حق ادا ہو گیا. طوفانوں کے طوفانے تیار ہو گئے. انہی کے لغات، انہی کے اسرار، انہی کے مار تلاش کرنے والے اپنی اپنی سکت اور اپنی اپنی طاقت کے مطابق اور علوم و معارف کے اسرار اور حکم تلاش کر رہے ہیں اور نہ ختم ہوئے ہیں نہ قیامت تک ختم ہوں گے. لا تنقضی عجائبہ الی یوم القیامہ. یہ سارا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر بنا دیا. صوفیہ کی اصطلاح میں مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ محاربۃ النفس الامارۃ بالسوء بتحمیلها ما يشق عليها مما هو مطلوب في الشرع. یہ جو نفس ہے نا، اس کو اگر اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو یہ برائیوں کے بڑے اچھے اچھے مشورے دیتا ہے. کہتا ہے میاں ڈٹ کر کھاؤ، بیچارے میزبان نے تمہارے لیے تو اتنے اچھے کھانے پکائے ہیں، تم نہیں کھاؤ گے تو بڑی ناقدری ہوگی نہ کھانے کی. یہ مشورہ ہوتا ہے. اور ذرا لمبی نیند تان کے سو، اتنا اچھا کمرہ، اتنا اچھا بستر، اتنا عمدہ اے سی، بیچارے میزبان نے تمہارے لیے سارا انتظام کیا، بڑی ناشکری ہوگی اگر نہیں سو گے تو. یہ نفس کے مشورے ہوتے ہیں. یہ نیک لوگوں کو اس طرح مشورہ دیتا ہے. وہ ہم سے زنا نہیں کراتا، وہ ہم سے غیبت نہیں کراتا، وہ ہم سے بدنگاہی نہیں کراتا، جانتا ہے یہ تو مانیں گے نہیں، لیکن یہ پیارے پیارے مشورے. اجتماعی اعمال کے وقت میں مشورہ دیتا ہے. اتنی دور سے آئے ہو چل کر کے اور وہاں جا کے خالی کتاب سنو گے، یہاں پہ تو تلاوت کرو، تھوڑی دیر تصویر پڑھو. یہ نفس کے مشورے ہوتے ہیں. یہ امارہ بالسوء ہے، یہ غلط مشورے دیتا ہے. تو اس نفس کو مطلوب شرعی پورا کرنے کا عادی بنانے کے لیے مشقت میں ڈالنا. نہیں، تیری بات نہیں مانوں گا، تیرا کہنا نہیں سنوں، جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کروں، جو اللہ کے رسول کا حکم ہے وہ پورا کروں. تو نفس سے کہے گا اللہ کا حکم کیسے پورا کرو گے، تمہارے وہاں وہی آتی ہے. اور اللہ کے رسول کا حکم کیسے پورا کرو گے، تمہاری ملاقات ہوتی ہے تو اس سے کہیں گے ہمارے بڑے جو ہمیں حکم دیتے ہیں وہی اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، مجھے پورا کریں گے. ہم اپنے بڑوں کا حکم پورا کریں گے، یہی اللہ کا حکم ہے، یہی اللہ کے رسول کا حکم. صحابہ کرام کو کون حکم دیتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا حکم ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کا کہنا نہیں مانا اس کا اللہ سے بھی کوئی رشتہ نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے رسول کا کہنا مانو اور اپنے بڑوں کا کہنا مانو. یہ بڑوں کا کہنا ماننا یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہی کہنا ماننا ہے. جو بڑا اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ بتاتا وہ بڑا ہی نہیں ہے. امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے التعاریف للمناوی میں مجاہدے کے تعلق سے ارشاد فرمایا المجاہدہ حمل النفس علی المشاق البدنیہ ومخالفت الہوى. مجاہدہ یہ ہے کہ نفس کو جسمانی تکلیفوں میں ڈالا جائے. کیا ہے جسمانی تکلیفیں؟ روزے رکھنا تاکہ بھوکا پیاسا رہے، رات میں اٹھ کر کے نمازیں پڑھنا، کھڑا رہے اللہ کے سامنے، بولنے کا دل چاہ رہا ہے خاموش رکھنا، اور خواہشات کی مخالفت کرنا، من چاہا کام نہ کرنا، رب چاہا کام کرنا. ایک اور بزرگ نے ایک جگہ فرمایا کہ مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بذل المستطاع فی امر المطاع. اللہ کا کہنا ماننے میں اپنی پوری طاقت لگا دینا، اللہ کا کہنا ماننے میں اپنی سی ساری کوشش کر ڈالنا، یہ ہے مجاہدہ. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حدیث کے امام فتح الباری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجاہدہ کیا ہے؟ یہ کف النفس عن ارادتها من الشغل بغیر العبادہ. نفس اللہ کی بندگی کے سوا اور کچھ کرنا چاہے تو لگام پکڑ کر کھینچ لینا، خبردار. تو پیدا ہوا ہے اللہ کی بندگی کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. جیسے گھوڑے کو لگام لگایا جاتا ہے، لگام اللہ کی بندگی کی ضرورت نہیں کرتے. حلال روزی کمانا بھی اللہ کی بندگی ہے، شرط ہے کہ حدود کے اندر. بیوی بچوں سے محبت سے بات چیت کرنا یہ بھی اللہ کی بندگی میں شامل ہے. شرط یہ ہے کہ سب کچھ اعتدال کے ساتھ ہو. کوئی فضول کام اپنے نفس کو نہ کرنے دینا. آرام کرنا بھی بندگی میں شامل ہے تاکہ جسم کو طاقت ملے تو اللہ کی اور عبادت کرے. لیکن نماز کے وقت میں آرام کرنا نہیں. کھانا پینا بھی بندگی میں شامل ہے تاکہ عبادت کے لیے طاقت ملے، لیکن بے ضرورت کھانا پینا نہیں. بعض بزرگوں نے فرمایا، نظرۃ النعیم میں یہ تعریف کی گئی ہے، ہی منع النفس عن المعاصی ومنعها من الشبهات ومنعها من الاكثار من الشهوات المباحة. نافرمانیوں سے بچنا، شبہ کی چیزوں سے بچنا، اور حلال کھانا پینا بھی زیادہ کھانے پینے سے بچنا. حلال کھانا، حلال پینا، حلال سونا، اس میں بھی زیادتی سے اپنے آپ کو روکنا. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الجہاد والمجاہدۃ استفراغ الوسع فی مدافعۃ العدو. جہاد اور مجاہدہ کیا ہے؟ دشمن سے مقابلے میں اپنی پوری طاقت جھونک دینا، اور سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے. شیطان نے اور بھی دشمن پیدا کر رکھے ہیں اللہ کے دین کے لیے. کوئی ضرورت پڑے تو وہاں بھی اپنا سب کچھ جھونکنا، لیکن سب سے پہلا دشمن جو ہم سے سب سے قریب ہے وہ ہمارے اپنے اندر ہے، وہ ہمارا نفس ہے. ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من زین ظاہرہ بالمجاہدہ حسن اللہ سرائرہ بالمشاہدہ. جو اپنے ظاہر کو ریاضت اور مجاہدے سے سجا لیتا ہے، اللہ اس کے باطن کو مشاہدے سے سجا دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ مشاہدہ نصیب فرماتا ہے. اسی طرح ایک بزرگ نے رسالۃ القشیری ہمیں فرمایا من لم یکن فی بدایتہ قوما لم یکن فی نہایتہ جلسہ. بڑی پیاری تشبیہ دی ہے. نماز میں
اخیر میں بیٹھنا ہوتا ہے نا، تو بیٹھنا تو آرام کا عمل ہے، اور شروع میں کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہونا ہے۔ کھڑا ہونا تو مشقت کا عمل ہے نا۔ تو فرمایا بھائی جس کی ابتدا قیام سے ہوگی اس کو اخیر میں آرام ملے گا، اس کو بیٹھنے کا موقع ملے گا، یعنی جو مجاہدہ کرے گا پھر اللہ اس کو مشاہدہ کرائیں گے، پھر مزے آئیں گے۔ اس لیے ابتدا قیام سے ہوگی تو اخیر میں بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ جس کی ابتدا قیام نہیں ہے اس کی انتہا جلسہ بھی نہیں ہے، بیٹھنا بھی نہیں۔ اللہ والوں کے دل میں بھی عجیب عجیب باتیں ڈالی جاتی ہیں۔ امام حسن القزاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجاہدے کے 3 درجات ہیں۔ اللہ تأکل عند الفاقہ، فاقے کے بغیر کھانا نہ کھاؤ، فاقے کے بغیر، یعنی آخری درجہ جب تک زور سے بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا مت کھاؤ۔ ہر وقت کھاتے رہنا، اگر مجھے آپ لوگوں کے ناراض ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کہتا کہ ہر وقت کھاتے رہنا یہ انسانوں کا نہیں جانوروں کا کام ہے۔ لیکن ڈر لگتا ہے بھائی میں آپ کا مہمان ہو، ناراض ہو جائیں گے، چلے نہیں کہتے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ درمیان میں بھوکا رہے گا۔ بھوکا رہنا جسم کے لیے بھی مفید ہے اور روح کے لیے بھی مفید ہے، اور ہر وقت پیٹ کا بھرا رہنا یہ جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے، روح کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ صحابہ کی تربیت بہت جلدی ہو گئی تھی، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے سے بھوکے رہنے کے عادی تھے، ہاتھوں میں غربت بہت تھی نا، فاقے بہت ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ہمت دی تھی کہ انہوں نے دنیا کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا تھا، اس میں بھی ان کے فاقوں کا بڑا دخل تھا۔ اسی لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلی خرابی پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ لوگ پیٹ بھر بھر کے کھانا کھانے لگے، اور ماشاءاللہ خوب دسترخوان سجنے لگے۔ اس زمانے میں تو مہمان کا سب سے بڑا اکرام یہ سمجھا جاتا ہے کہ دسترخوان میں اتنا کچھ رکھ دو کہ سب کا چلنا بھی مشکل ہو جائے، اور جب تک دسترخوان صاف نہ ہو جائے اس وقت تک مہمان کو اٹھنے نہ دو، گھیر گھیر کے اسے کھلاؤ، ادھر سے پلیٹ میں ڈالو، ادھر سے پلیٹ میں ڈالو، اس کو اکرام سمجھے۔ تربیت ہو جائے تو اس سے بڑی دشمنی کوئی بدل نہ ہے۔ تو فرمایا مجاہدے کے لیے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ فاقوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ ہم کمزور لوگ ہیں، نہیں برداشت کر پائیں گے، اتنا تو کریں 2 کھانوں کے درمیان کچھ وقفہ بھوک کا گزرنا چاہیے، اور بھائی ایک کھانا دن میں ایک کھانا رات میں، بس یہ ہے انسانوں کا کام۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ والوں نے فرمایا دن میں 3 دن اور رات میں ملا کے 3 مرتبہ کھانا یہ جانوروں کا کام ہے۔ 3 مرتبہ کھانا کیا چیز ہے؟ ایک کھانا دن میں ایک کھانا رات میں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دن میں دوسری مرتبہ کھاتے ہوئے دیکھ لیا۔ ہو سکتا ہے پہلی بار پیٹ بھر کے نہ ملا ہو، تھوڑا سا کچھ ملا ہو، دوسری بار کچھ آ گیا، کھاتے ہوئے دیکھ لیا دن میں دوسری مرتبہ۔ حضور نے بڑی ناگواری کے ساتھ فرمایا عائشہ زندگی میں کھانے کے سوا کوئی اور کام نہیں ہے، اور ہماری زندگی میں تو کھانا ہی اصل کام ہے۔ وقت بچ گیا تو کچھ اور بھی کر لیتے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، تو صاحب موقع مل گیا تو کچھ اور بھی کر لیتے ہیں۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اپنے خصوصی معالج کو، اپنے طبیب خاص کو مدینے بھیج دیا۔ ان کی تو
حکومت کی مجبوریاں تھیں، آ نہیں سکتے تھے، ان کی تمنا تھی کہ میں مدینہ جاتا، حضور کی خدمت میں رہتا، حضور کی زیارت کرتا۔ حضور نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ نہیں، آپ حکومت چھوڑ کر کے نہ آئے، اس لیے وہاں خطرہ تھا۔ وہ چھوڑ کے آتے، دوسرا کوئی حکومت کرتا، قبضہ کرتا، تو وہ جو وہاں اسلام کے لیے راہیں کھلی ہوئی تھی وہ شاید بند ہو جاتی، خدا نہ خاصہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ علماء نے کہا وہ حقیقت میں غائبانہ نہیں تھی، درمیان کے پردے ہٹا دیے گئے تھے، ان کا جنازہ حضور کے سامنے تھا۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور سے غائبانہ نماز جنازہ کی عادت نہیں تھی، اس لیے ہمارے فقہائے احناف نے غائبانہ نماز جنازہ کی اجازت نہیں کی، اور اس واقعے سے استدلال کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک استثنائی واقعہ ہے، یہ در حقیقت غائبانہ معاملہ تھا ہی نہیں، یہ ان کی خصوصیت تھی، تو وہ خود تو آ نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے طبیب خاص کو بھیجا، بھائی تم چلے جاؤ مدینہ، حضور کی خدمت میں رہو، علاج کرو۔ بادشاہوں کو، وزراء کو، مالداروں کو ڈاکٹروں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ ماشاء اللہ اللہ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں، اور جو نعمتیں الماری میں رکھنے کی ہیں وہ ان کو میدے میں رکھنا چاہتے ہیں، تو غلط جگہ رکھو گے تو تکلیف تو ہوگی نا۔ جو الماری میں رکھنے کی ہیں وہ ان کو دل میں رکھتا ہے آدمی، تو خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جو کچن کے ڈبوں میں رکھنے کا سامان ہے ان سب کو میدے میں رکھے گا تو خرابی تو پیدا ہوگی، تو پھر علاج کرنا پڑے گا۔ اب وہ حکیم صاحب آئے مدینہ طیبہ میں، انہوں نے قیام کیا، لگ بھگ پورا سال گزر گیا، کوئی بیمار جاتا ہی نہیں تھا، پریشان ہو گئے، گھر بھی یاد آتا تھا، بہت دور سے آئے تھے سفر کر کے، ماحول بھی بالکل الگ تھا، افریقہ کا ماحول الگ، مدینے کا ماحول الگ۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں، میرا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، میں نے اتنے دن آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھایا، اجازت ہو تو میں واپس چلے جاؤں۔ حضور نے کہا چلے جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور، ہاں پہلے آ کر انہوں نے کہا حضور یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں، میں انتظار کرتا ہوں لوگ آئے تو میں علاج کروں، آتا ہی نہیں کوئی آتا نہیں، کہ یہ مطلب نہیں کہ سال میں کوئی ایک بھی نہیں آیا ہوگا۔ کسی ڈاکٹر صاحب کے ڈسپینسری میں ہفتے میں 3 مریض آئے تو اس کو آنا کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو انتظار کرتے ہیں کہ جن میں کم سے کم 20-25 تو آئے، ورنہ تو گھر کا خرچ ہوتا دور کی بات ہے، ڈسپینسری کا خرچ نہیں نکلے گا۔ تو کبھی کبھار کوئی آ جاتا ہوگا، انہوں نے کہا حضور کوئی آتے ہی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا حضور میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ مدینے والے بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ بنگلور والے چاہیں تو وہ بھی اللہ کے فضل سے ایسے ہو جائے کہ بیمار نہ ہوا جائے، لیکن تھوڑا ریاضت کرنی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ مدینے والے بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ حضور نے فرمایا اصل میں ہم لوگوں کی عادت ہے جب تک خوب اچھی طرح بھوک نہ لگے ہم کھانا نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، بھوک باقی رہے تو چھوڑ دیتے۔ انہوں نے کہا حضور کوئی بیمار ہوگا نہیں، مجھے اجازت دیجیے میں واپس چلا جاؤں۔ حضور نے کہا بالکل چلے جاؤ۔ تو جب تک اچھی طرح بھوک نہ لگے کھانا نہ کھائیں، کریں گے انشاءاللہ، اور ابھی بھوک باقی رہے چھوڑ دیں، یہ اور مشکل کام ہے، یہ پہلے کام سے زیادہ مشکل کام ہے۔ ہاں دسترخوان پر کھانا لگا ہوا ہے اور ماشاءاللہ میزبانوں کی طرف سے اصرار بھی ہو رہا ہے، اور پھر کہنا کہ نہیں بس الحمدللہ بہت ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت ملیشیا کی جو وزیر اعظم ہیں مہاتیر محمد، 95 سال کی عمر ہے ان کی، 95 سال۔ ہمارے یہاں اگر کوئی 90 سال کا ہو تو اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ خوب ایکٹیو ہے، خوب چلتے پھرتے، ابھی پھر سے وزیر اعظم بن گئے، اس سے کچھ دیر پہلے تو وہ عام آدمی تھے، حکومت سے الگ تھے، مسجدوں میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لوگ ان کا احترام کرتے تھے، ان کا ایک شاندار دور گزرا ہے، ان کا ایک شاندار ماضی ہے، انہوں نے اپنے ملک کو ترقی دی، اپنی قوم سے محبت کی، ایک اچھے حکمراں کو جیسے ہونا چاہیے ویسے ہے وہ۔ مسجدوں میں لوگ ملتے تھے، جلتے تھے، ایسے لگتے تھے جیسے 60-65 سال کا کوئی آدمی، اچھا صحت مند۔ کسی نے ان کا انٹرویو لیا، اس عمر میں اس صحت کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا بچپن سے والدہ نے سکھایا تھا کم کھانا،
والدہ نے سکھایا تھا کھانا کھانے بیٹھو، جب بھوک ختم ہو جائے، کھانے کا مزہ آنے لگے تو مزے کے لیے مت کھاؤ، چھوڑ دیا آدمی مزے کے لیے کیا کریں، پیٹ تو بھر گیا لیکن لاؤ تھوڑا سا اور کھا لیتے، یہی چند لقمے نقصان کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے بھائی تھوڑا سا اور کھانے کا، دوسرے وقت کھا لینا. تو پہلا کام یہ مجاہدہ بہت مشکل نہیں ہے، شروع میں ذرا مشکل لگتا ہے لیکن کوشش کریں انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا، جسم کو بھی روح کو بھی. تیز بھوک کے بغیر کھانا نہ کھائیں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عادت کا کھانا نہیں کھاتے تھے، چلو بھائی وقت ہو گیا ظہر کے بعد 10 کا کھانا کھاؤ، نہیں ہے بھوک نہیں کھائیں گے، نہیں بھائی آج بھوک نہیں ہے. جب تک تیز بھوک نہیں ہوتی تھی کھانا نہیں کھاتے. دوسری بات، جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو اس وقت تک سوئے. آسان طریقہ ہے. نہ سونے کا یہ مطلب نہیں کہ وقت ضائع کیا جائے. اب رات میں نیند نہیں آ رہی تو لوگ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، موبائل لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کا تو سخت نقصان ہوتا ہے، دماغ پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. بھائی رات میں اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو کر توبہ کے لیے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے اپنے دن بھر کے اور پچھلی زندگی کے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اب لگ جاؤ اللہ کی عبادت میں. تھوڑی دیر کسی دینی کتاب کا مطالعہ کرو، لیکن رات کا مطالعہ اسکرین پر مت کرو، نہ موبائل پر نہ کسی ٹیب وغیرہ پر، کسی سے. رات کا مطالعہ کتاب میں کرو. اسکن کی جو چمک ہے نا آنکھوں میں پڑتی ہے، خاص طور سے رات میں، وہ بے انتہا نقصان دہ ہے. دن میں بھی نقصان ہوتا ہے لیکن اب اسے کہاں بچا سکیں گے اکثر کو، لیکن رات میں تو اور زیادہ نقصان دہ ہے. رات کا مطالعہ اسکرین پر ہرگز مت کرو. خاص طور سے جو لوگ لیٹ کر کے چاہے دینی کتابوں کا مطالعہ موبائل میں کرتے ہیں وہ ان کے لیے زہر ہے، وہ بالکل مت کرو. بیٹھ کے کرو مطالعہ، لیٹ کے مت کرو. دینی کتاب پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، پھر مراقبے میں بیٹھ جاؤ. جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو اس وقت تک مراقبہ کرو. جب نیند کا غلبہ ہو تو سو. اور دیکھو جب نیند پوری ہو جاتی ہے تو فطری طور پر آنکھ کھلتی ہے. اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، آنکھ کھلتی ہے. لیکن پھر شیطان تھکی دیتا ہے، بڑی آگے بہت بات ہے، ابھی تو فجر میں 1.5 گھنٹہ باقی ہے، میں 1 گھنٹے کے بعد اٹھ جاؤں گا. اب 1 گھنٹے کے بعد نہیں اٹھے گا، اب فجر کا وقت ختم ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد اٹھے گا. جب آنکھ کھل جائے اتنی ہمت کرو، اپنے نفس کو کنٹرول کرو. جب آنکھ کھلے اٹھ جاؤ. اٹھتے وقت تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے تو نہیں مانتا نا اگر نفس. تو جیسے مائیں بچوں کو بہلاتی ہے نا، بچے دودھ نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے. اب ماں اگر پلیٹ میں کھانا لے کر کے آئے اور بچے سے کہا یہ سب تمہیں کھانا ہے، وہ رو کے بھاگ جائے گا، نہیں کھائے گا. تو مائیں کہتے بیٹا 1 لقمہ کھا لو. وہ جھوٹ نہیں بولتی کہ بس 1 کھلائیں گے اور نہیں کھلائیں گے، لیکن 1 لقمہ. بچہ سوچتا ہے امی کہہ رہی ہے تو کھا لیتا ہوں، اب 1 لقمہ کھاتا ہے. پھر تھوڑی دیر 1 اور کھا لو، 1 اور. بہنا بہنا کر کے سمجھدار ماں پیٹ بھر کے کھلاتی. دودھ لے کر کے آتی ہے، بیٹا تھوڑا سا پی لو. نہیں مجھے نہیں پیا، تھوڑا سا پی لو، اس کے بعد کھیل لینا، تھوڑا سا اور پی لو، تھوڑا سا کہتے ہیں. یہ نفس بھی ایسے ہی ہے، اسے بھی بہلانا پڑتا ہے. اس سے کہو ارے بھائی چلو استنجا کر لو، پھر تھوڑی دیر آرام کر لینا. اب استنجا کے لیے اٹھے نا، اٹھ کر کے گئے تو انشاءاللہ نیند کا غبار کم ہو جائے. اب جب استنجا کر لیا، بھائی بے وضو رہنا اچھی بات نہیں، چلو وضو تو کر لو، تو اسے وضو کرا دو. اب وضو کر کے آئے، اچھا آرام کا تقاضا ہو رہا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لو، اس کے بعد آرام کر لینا. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ وہ خود ہی کہے گا اب کیا لیٹیں، اب تو اللہ کو یاد کریں گے، اب تو فجر پڑھ کے اشراق پڑھ کے لیٹیں گے اگر لیٹنا ہوگا. تھوڑا سا اپنے نفس کو بہلانا تو سیکھیں. ہم دنیا کو بیوقوف بنانا بہت سیکھا ہے، ذرا اس کو بیوقوف بنانا سیکھو جس نے اب تک ہمیں بیوقوف بنا کے رکھا ہے. آنکھ کھلتی ہے ہر ایک کی، اللہ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے. اب یہاں اگر نفس کو کنٹرول کرنا ہے، آپ کھلیے تو اٹھنا ہے، اٹھیں گے. سب نے نیت کر لی نا انشاءاللہ، پھر دیکھو انشاءاللہ یہ سیدھا ہو جائے گا کچھ دنوں میں، پھر اللہ کے ولی بن جاؤ گے. ولی بننے کو تو سب کچھ ہو گئے ہے نا، لیکن
تھوڑا سا راستہ کانٹوں بھرا ہوا ہے، ان کو برداشت کر لیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کے راستے میں ذرا کانٹے ہیں، ان کو برداشت کرنا پڑے گا، پھر جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کے راستے میں مزے ہیں، لیکن اگر ان مزوں کے راستے پر چلے تو آخر میں بڑا خطرناک گڈھا ہے جہنم ہے۔ تو پہلی بات، جب تک زور سے بھوک نہ لگے کھانا نہیں کھانا، جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو سونا نہیں، اور تیسری بات ان دونوں سے زیادہ مشکل، چلو ہمارے جوان بچے کرنے کا وعدہ کرے تو بتلائے، ورنہ چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو، کرو گے؟ وَلَا تَتَكَلَّمَ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ، جب تک بولنا ضروری نہ ہو جائے اس وقت تک زبان پر تالا ڈال کے رکھو۔ کریں گے؟ سب کریں گے؟ ہے پکا ارادہ انشاءاللہ؟ ایک دلچسپ واقعہ ہے مصر کا۔ جب مصر میں اللہ کا دین پھیل گیا، بہت سارے لوگ دین میں داخل ہو گئے، اور عیسائیت بھی تھی، ابھی بھی بہت سارے وہاں عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اور اب تو وہاں سیاست پر انہی لوگوں کا غلبہ رہتا ہے اندر سے۔ تو مصر میں ایک راہب تھا، عیسائی عبادت گزار، وہ بڑا صاحب کشف تھا، کشف بہت ہوتا تھا اس میں۔ جو ریاضت کرتا ہے نا اس کو یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے، جیسے جو جم میں جاتا ہے ایکسرسائز کرتا ہے اس کا جسم مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب چاہے جس جم کی فیس ادا کی ہو چوری کے پیسے سے، جسم تو مضبوط ہوگا نا، پیسے چرا کر کے جم کی فیس ادا کی اور جا کر ایکسرسائز کی، تب بھی جسم تو مضبوط ہو گئی نا۔ اسی طرح ریاضت کی لیکن کفر و شرک میں بھی لتڑا ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ کمالات تو مل ہی جائیں گے۔ تو اس نے ریاضت کی تھی تو صاحب کشف ہو گیا تھا۔ ایک عالم تھے، ان کو ڈر لگا کہ بھائی کہیں اس کے کشف سے متاثر ہو کر مسلمان گمراہ نہ ہو جائیں، اس کو بھیج دینا چاہیے آگے۔ تو اس کو آگے بھیجنے کی نیت سے اسکرین میں چھپا کر کے پہنچے، آج کام تمام کر دوں۔ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے اس نے کہا چھری باہر پھینک دو، اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو چھری لے کر آئے ہو اسے باہر پھینک دو اور اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے، دروازہ بند نہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے پھینک دی چھری، اندر گئے، بیٹھ گئے، کہا بھائی یہ بتاؤ یہ کمال کیسے ملا؟ اس نے کہا میں نے ساری زندگی اپنے نفس کی مخالفت کی ہے، نفس کا کہنا نہیں مانا، تو یہ کمال۔ انہوں نے سوچا موقع اچھا ہے، اس نے کہا پھر کلمہ پڑھو گے؟ بس چند سیکنڈ وہ خاموش رہا اور کہا پڑھا نہیں، پڑھ لی۔ اللہ کو پیار آ گیا تھا، محنت پوری ہو چکی تھی، جیسے کسی برتن کو خوب رگڑ رگڑ کر مانجا جائے، دھویا جائے، لیکن جس پانی سے دھویا جا رہا ہے وہ پانی پاک نہیں ہے، تو برتن تو چمک جائے گا نا، لیکن ابھی پاک نہیں ہوا۔ بس ایک مرتبہ اس کو پاک پانی سے دھونے کی کسر ہے، صاف تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ بالکل اسی طرح اندر کا سارا کام ہو چکا تھا، ایک ایمان کی کسر تھی، اللہ نے اس عالم کو بھیج کر وہ بھی دے دیا۔ تو پھر عالم صاحب نے پوچھا یہ بتلاؤ تم نے بڑی آسانی سے کلمہ پڑھ لیا، مجھے تو امید نہیں تھی۔ اس نے کہا اصل میں جیسی تم نے کہا کلمہ پڑھو گے تو میں نے اپنے نفس سے پوچھا، اس نے کہا نہیں، تو میں نے کہا نالائق، ساری زندگی تم میں نے تیری بات نہیں مانی، کیا اس وقت مانوں گا؟ ابھی بھی نہیں مانوں گا، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ہم نفس کی بات مانیں گے؟ ہاں مانیں گے تو وہ دھوکہ دے گا، نقصان پہنچے گا، نہیں مانیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہو۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو 6 رکاوٹیں ہیں، انہیں دور کرنا پڑے گا، تب صالحین کا درجہ ملے گا۔ صالح تو بننا چاہتے ہیں نا، نیک تو بننا چاہتے ہیں نا، نیک ہی بننے کے لیے آئے انشاءاللہ۔
تو نیک بننے کے لیے 6 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا باب، اپنے کو بہت نعمتوں کا عادی مت بناؤ، سختی کا عادی بناؤ، ہر وقت آرام مت تلاش کرو، کچھ مشقت کی بھی عادت ڈالو۔ اب دیکھیے، جو آدمی بیچارہ سائیکل سے سفر کرتا ہو، اسے موٹر سائیکل میں بیٹھا کے کہیں پہنچا دو، خوش ہو جائے گا نا، آج تو بہت آرام مل گیا بھائی۔ اور اللہ نے اسکوٹر دے دی، کتنا خوش ہوگا وہ، میں تو سائیکل سے چلتا تھا، اللہ نے اسکوٹر دے دی۔ اور ایک آدمی ہمیشہ ایئر کنڈیشن کار سے چلتا تھا، اس سے کار چھین لو، اس کو اسکوٹر دے دو، تو وہ تو بیٹھ کے اپنی قسمت پہ روئے گا، بہت مصیبت آ گئی۔ کیوں؟ آرام کا عادی ہو گیا تھا۔ اللہ ساری نعمتیں عطا فرمائے، ان نعمتوں پر شکر بھی ادا کرو، لیکن اپنے کو ان نعمتوں کا غلام مت بناؤ، عادت ٹھیک رکھو۔ اللہ نے کاریں دی ہیں، استعمال کرو، کبھی کبھی اسکوٹر پہ بھی چلا کرو، اور ہو سکے تو کبھی کبھی سائیکل پہ بھی چلا کرو۔ اپنی شان کے خلاف مت سمجھو، شان والا صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے شان۔ یہ شان بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ دیکھو، ایک ہے مجبوری، بھائی بہت دن ہو گئے سائیکل چلایا نہیں، بدن بھاری ہو گیا، اب چلایا نہیں جاتا، اب تو لوگ اپنا بدن ٹھیک کرنے کے لیے سائیکل چلاتے ہیں، بڑی اور اب تو سائیکل میں بھی شان آ گئی ہے، کئی لاکھ روپے کی سائیکل، اللہ شان سے بچائے، کاروں سے زیادہ مہنگی سائیکلیں، اور رہے گیا اس میں ایک پہیا آگے ایک پہیا پیچھے، 6 مہینے کے بعد کوئی بھی سیل نہیں، آدھی قیمت میں بھی بیچنا چاہے، لیکن کیا کریں، سستی والے لے کر آئیں گے تو شان کے خلاف ہو جائے گا، اس شان ہی نے تو تباہ کر رکھا ہے۔ تو زیادہ آرام کا جسم کو عادی مت بنائیں، شان کو مٹائیں، مشکلات کا عادی بنائیں، اپنے کو بہت زیادہ عزت کا عادی نہ بنائیں۔ میں تو بس صاحب پہلی صف میں بیٹھوں گا، پہلی صف میں بیٹھنا بڑی سعادت ہے، لیکن پہلی صف میں بیٹھنے کو اپنی شان سمجھنا، اور اگر نہیں بیٹھ سکے تو پیچھے بیٹھنے کو اپنی توہین سمجھنا، یہ بڑی تباہی ہے۔ راحت کے دروازے اپنے لیے بند کرنا، مشقت کے دروازے کھولنا، خود کام کرنا، خود محنت کرنا۔ آپ کے پاس بہت سارے ملازمین کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، کبھی کھڑے ہو جائیے ان کے ساتھ، میں بھی تمہارے ساتھ کام کروں گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ کبھی ان سے دیکھو، ایک زمانے میں بھی کیا کرتا تھا، میں دیکھتا ہوں ذرا، مجھے یاد ہے کہ بھول گیا، کارخانوں والے، مشینوں والے، کبھی ان کے ساتھ لگ کر کے نٹ کھولے، گاڑیوں میں چلنے والے، کبھی گاڑی پنچر ہو گئی، آپ کو اسٹپنی چینج کرنا ہے تو کوئی ضروری ہے کیا آپ الگ کھڑے رہیں اور آپ کا ڈرائیور کام کرے؟ اس سے کہا بھائی بہت دیر ہو گئی، تم تھک گئے، تم ادھر جا کر سائے میں کھڑے ہو جاؤ، اب اس کے آگے کا کام میں کروں گا۔ مٹاؤ اپنی انا کو، ختم کرو اپنی شان کو، پھر دیکھو اللہ کیسا بڑا کرتے ہیں، کتنا بلند کرتے ہیں۔ اور بہت زیادہ سونا چھوڑو، جاگنے کی عادت ڈالو، بے وقت جاگنا نہیں، موبائل لے کر کے گیم کھیلنا نہیں، اللہ کی یاد میں جاگنا، اللہ کی محبت میں جاگنا، اللہ کی عبادت میں جاگنا، رات میں جلدی سونا، تھوڑی دیر کے بعد اڑ جانا، اور رات کے آخری پہر میں جاگنا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک و مقبول بندوں کا تذکرہ کیا، فرمایا وہ رات میں تھوڑی دیر سوتے ہیں اور پھر باقی وقت عبادت میں گزارتے ہیں، اور اس عبادت سے ان کے اندر بڑائی نہیں آتی، رات کا وقت اکثر حصہ عبادت میں گزارنے کے بعد اخیر شب میں معافی مانگتے ہیں، اللہ ہم سے تو کچھ ہو نہیں سکا، معاف کر دیجیے۔ تو پہلے عبادت کرتے ہیں، پھر استغفار کرتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون۔ اور ذرا تمنائیں کم کریں، ایسی تمناؤں کی لائن لگی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں،
اور عام طور سے ہم لوگوں کا زندگی کا جو پروگرام ہوتا ہے نا، یہ کرنا اس میں آخری نمبر پہ بھی موت کا تذکرہ نہیں ہوتا کہ پھر مرنا ہے، مرنے کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا۔ بچے کو پڑھانا ہے، بچے کی شادی کرنا ہے، اور پھر ماشاءاللہ اب تو پوتا پیدا ہوا ہے، اب اس کی بھی شادی کرنی ہے، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے، ایسا گھر بنانا ہے، ایسی کوٹھی بنانی ہے، ایسی گاڑی لینی ہے، اور مجھے تو اللہ نے بہت دیا ہے، اب بچوں کے لیے فیکٹری لگانا ہے، اب ان کے لیے پلاٹ خریدنا ہے۔ ایک لمبی تمناؤں کی فہرست ہوتی ہے جس میں آخری نمبر پر بھی نہیں ہوتا کہ مجھے مرنا ہے۔ اور موت ہمیں تلاش کرتی پھر رہی ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے جہاں چلے جاؤ، چاہے جتنے محفوظ قلعوں میں ہو، موت تمہیں تلاش کر لے گی، تم موت سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے مجاہدہ یہ ہے صالحین کے مقام تک پہنچنے کے لیے چھٹے نمبر کی شرط یہ ہے کہ تمنائیں کم کریں، آخرت کی تیاری بڑھائیں، موت کی تیاری بڑھائیں۔ بھائی مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اس لیے میں اپنی موت کی تیاری کروں۔ ہمارے حضرت نے کسی بزرگ کا واقعہ سنایا، حضرت نے ان کا نام لیا تھا، مجھے یاد نہیں، پڑوس کے ملک کے بزرگ تھے۔ فرمایا ان کے پاس جب کوئی ملاقات کے لیے آتا تھا، ہم لوگوں کے یہاں تو ملاقات کو نہیں سمجھا جاتا۔ ملاقات کسے کہتے ہیں؟ سلام کیا، مسافہ کیا، خیریت پوچھی، بتلائی، ہو گئی ملاقات۔ ہمارے یہاں جب تک آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کے یہاں وہاں کی باتیں نہ کی جائیں، اور شکایت ہوتی ہے صاحب ہم اتنی دور سے سفر کر کے آتے ہیں، ہمیں تو ملاقات کا ہی موقع نہیں ملتا۔ انہی ملاقاتوں کو تو زندگی سے نکالنا ہے، کسی ملاقات کا موقع پوری زندگی سے نکالو ان ملاقاتوں کو۔ انہی ملاقاتوں نے تو تباہ کر رکھا ہے۔ وقت کو ضائع کرنا بند کرو، اپنے گھروں میں بھی وقت کو ضائع کرنا بند کرو، اپنے مقام پر بھی وقت کو ضائع کرنا بند کرو۔ یہ ملاقاتیں اچھی نہیں ہوتی، بڑے کیا کی باتیں، ماں کی بات، چاہے غیبت نہ ہو لیکن وقت کا ضائع کرنا کوئی اچھی بات ہے۔ اس لیے بھائی ہماری طرف سے ان ملاقاتوں کے لیے تو مستقل معذرت ہے، چاہے کسی کو جتنا برا لگے۔ ان ملاقاتوں کے لیے نہ کبھی نہ اعتکاف میں نہ اعتکاف کے باہر کبھی بھی نہیں، ایسی ملاقاتوں کے لیے کبھی وقت نہیں ہے، اور اللہ کرے آپ کے بعد بھی نہ رہے ایسی ملاقاتوں۔ ہاں جو مسنون ملاقات ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو بزرگ ان کے پاس اگر کوئی ملنے آتا، بڑی بشاشت سے ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مسافہ کرتے، بیٹھتے، خیریت پوچھتے، اچھے ہو، گھر میں سب لوگ خیریت، پھر پوچھتے کیسے آنا ہوا۔ اگر وہ کسی ضرورت سے آیا، حضرت میری یہ فلاں ضرورت ہے، دعا فرما، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اچھا بھائی اب مجھے بھی اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، آپ کو بھی اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، چلو بس ہو گئی ملاقات۔ ملاقات کر لی، سلام کر لیا، جواب دے دیا، خیریت پوچھ لی، ضرورت معلوم کر لی، ضرورت پوری کر لی، ہو گیا۔ اب اس کے بعد جتنا بھی وقت ہوگا وہ ضائع ہو فوراً بس، اور یہی کہہ کر رخصت کرتے، مجھے بھی اپنی آخرت کی تیاری کرنی، آپ کو بھی اپنی آخرت کی تیاری کرنی، چاہے لگ جائے، کام میں لگ جائے۔ تو امیدیں کم کریں، آخرت کی تیاری بڑھائیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے، وہ فرمایا کرتے تھے 6 چیزوں نے تباہ کیا ہے لوگوں کو، اللہ اس تباہی سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ فرمایا ایک تو آخرت کے سلسلے میں نیتیں بہت کمزور ہیں، جتنے شوق سے، جتنے جذبے سے، جتنی پختہ نیت کے ساتھ آخرت کی تیاری ہونا چاہیے، جتنا یقین ہونا چاہیے، بھائی مجھے اللہ کے پاس جا کر جواب دینا ہے، میں بولنے سے پہلے سوچوں، میں دیکھنے سے پہلے سوچوں، میں سننے سے پہلے سوچوں، میں کوئی کام کرنے سے پہلے سوچوں، مجھے اللہ کے پاس جا کر جواب دینا ہے، یہ نیت ہے تو کیونکہ ذوالنون مصری تو اپنے سالکین کے درمیان بات کر رہے ہیں، وہاں جس کی نیت نہ ہوتی وہ ان کی مجلس میں آتا کیوں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کمزور ہے، اس کمزوری کو دور کرو، مضبوط کرو۔ اور بدن خواہشات کے عادی ہو گئے، خواہشات کے غلام ہو گئے بدن۔ صاحب بریانی کھانے کے لیے فلاں ہوٹل میں چلے جاؤ، ہوتا ہے یہ سب کچھ، چائے پینے کے لیے فلاں ہوٹل کی چائے بڑی اچھی ہوتی ہے۔ ہم جس شہر میں رہتے ہیں
وہاں کے ڈھابے بڑے مشہور ہیں. اللہ کا فضل ہے شہر کے باہر کی طرف ہے, ادھر ہمارا جانا بھی نہیں ہوتا. ایک مرتبہ دوسرے صوبے کے, ہمارے پڑوس کا صوبہ ہے مہاراشٹر کے پڑوس میں گجرات, اور تقریباً 150 کلومیٹر سے گجرات شروع ہو جاتا ہے. تو گجرات کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے پوچھا کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا بھیونڈی میں رہتے ہیں. اچھا ہم لوگ بھیونڈی آتے رہتے ہیں. میں سمجھا ان کا کوئی ٹیکسٹائل کا کام ہوگا, کیونکہ بھیونڈی ٹیکسٹائل سینٹر ہے, کپڑوں کا مرکز ہے. تو میں نے کہا کچھ کپڑوں وغیرہ کی؟ نہیں, وہاں کے ڈھابوں میں آتے ہیں ہم کھانا کھانے کے لیے. سبحان اللہ, یہ خواہشات کے غلامی, بدن خواہشات کے غلام ہو گئے. موت قریب ہے اور لمبی لمبی تمنائیں. اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے, بندوں کو راضی کرنے کی بڑی فکر ہے. ہم صاحب فلاں کام نہیں کریں گے تو فلاں صاحب ناراض ہو جائیں. اور یہ خیال نہیں ہے کہ ان کو ناراضگی سے بچانے کے لیے یہ کام کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے, اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے. ہمارے ایک دوست ہیں ساؤتھ افریقہ میں, وہاں کے بڑے عالم ہیں, حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, اور اللہ نے ان سے بہت کام لیا. ہمارے ساتھی ہیں, بہت کام لیا اللہ تعالیٰ نے ان سے. اسلامک اسکولس کا ایک پورا جال ہے جو بچا ہوا ہے. وہاں جیسے ہمارے یہاں حج کمیٹی ہوتی ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے, وہاں کوئی باقاعدہ حج کمیٹی نہیں تھی, تو اس کی وجہ سے لوگوں کو حج پر جانے میں بڑی پریشانی ہوتی تھی. جو لوگ گروپ بنا کے لے جاتے تھے وہ منمانی چارج کرتے تھے. تو انہوں نے خدمت العوام کے نام سے حج کمیٹی جیسا ایک پرائیویٹ ادارہ قائم کیا ہوا ہے, جس کا بہت بڑا اسٹاف ہے, اور ہر سال وہ حج کے لیے لے کر کے جاتے ہیں بہت کم سے کم خرچے میں. بس اتنا ہی لوگوں سے لیتے ہیں جس میں حج کا خرچ پورا ہو جائے اور ساتھ میں جو اسٹاف کا خرچ ہے وہ. ذاتی طور پر بھی اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے, اچھی گاڑی میں چلتے ہیں, اچھے بنگلے میں رہتے ہیں. ابھی گزشتہ سال میں ان کا مہمان تھا, تو چونکہ ہماری بچپن سے دوستی ہے, بے تکلفی ہے, بہت سارے باتوں ہوتی رہتی ہے, ویسے بھی ملاقاتیں الحمدللہ حج کے موقع پر ہوتی رہتی. تو کہنے لگے بیٹی کی شادی کرنی تھی. لوگ آئے, لڑکے والے آئے بات چیت کرنے کے لیے. تو وہاں عام طور سے شادی کی دعوتیں بڑی مہنگی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں ہمارے بجٹ کے حساب سے 10 لاکھ 15 لاکھ معمولی چیزیں ہیں. دعوت کا خرچ صرف دوسرے اخراجات ہے. تو لڑکے والوں نے پوچھا کہ بھائی دعوت میں آپ کتنے لوگوں کو بلائیں گے؟ تو یہ کہنے لگے دیکھو بھائی میرے تو, ہاں ایک وہاں ریڈیو اسٹیشن بھی ہے, وائس آف اسلام یا اس قسم کا کوئی نام ہے اس کا, وہ اس کے بھی ذمہ دار ہوں گے. کہنے لگے بھائی میرے تو بہت تعلقات ہیں, اسلامک اسکول والے ہیں, خدمت العوام والے ہیں, ریڈیو اسٹیشن والے ہیں, اور مدرسوں والے ہیں, اور مسجدوں والے. ان کا اپنا ایک مدرسہ بھی ہے, ان کی اپنی ایک مسجد بھی ہے, بہت کام اللہ نے دیا. تو بھائی میں سب کو بلاؤں گا نا, اس لیے کہ نہیں بلاؤں گا تو ناراض ہو جائیں گے. تو لڑکے والے سمجھے کہ ہاں بات صحیح کہہ رہے ہیں, تو کم سے کم 5 سے 10 ہزار کا تو مجمع ہوگا کھانے میں. پھر کہنے لگے لیکن بھائی ایک بات ہے, مجھے اپنی بیٹی کی شادی میں اللہ اور اس کے رسول کو بھی بلانا ہے. تو لڑکے والوں نے کہا ہاں وہ تو ہمیں بھی بلانا ہے. کیا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اتنے لوگوں کو میں بلاؤں گا تو اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے, اور مجھے اللہ اور رسول کو ناراض کرنا نہیں, چاہے سب ناراض ہو جائیں, اس لیے بھائی مجھے کسی کو نہیں بلانا, مجھے سادہ سا نکاح کرنا ہے. وہ لڑکے والے بھی بڑی اچھی حیثیت کے لوگ ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مولانا, پھر ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے. لیکن بھائی جب ایسے ہی کرنا ہے تو ابھی نکاح ہو جائے نا. وہ لوگ لڑکی دیکھنے آئیں گے, اور مولانا کے گھر کے برابر میں اچھا بنگلہ ہے ان کا ماشاءاللہ, اس کے برابر میں مہمان خانہ. وہ مہمان خانہ ہم لوگوں کے عام طور سے جتنے بڑے گھر ہوتے ہیں نا اس سے کچھ بڑا ہے. وہی مہمان خانے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, وہیں بیٹھ کے ہم لوگ چائے پی رہے تھے. کہنے لگے بولے طلحہ ہم لوگ یہیں بیٹھے تھے, میں نے کہا بھائی ہمیں آپ کا لڑکا پسند ہے, آپ کو ہماری لڑکی پسند ہے, تو بات ختم ہو گئی. جب کوئی ٹیم ٹام نہیں کرنا تو یہی نکاح ہو جائے. تو لڑکے کے باپ نے کہا کہ وہ لڑکے کی ماں تو آئی نہیں, ایسے کیسے نکاح ہو جائے, اور ہمارے کچھ رشتے دار. اچھا ایک کام کرو, کل اسی وقت آ جاؤ, سب کو لے کر کے کل ہو جائے.
تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے کل آ جائیں گے. دوسرے دن آ گئے, وہیں بیٹھ کے نکاح, ایک کپ چائے کا ہو گیا نکاح, رخصتی. اب تو ساؤتھ افریقہ میں یہ مسل مشہور ہو گئی ہے, بھائی شادی کون سی کرنی ہے, برادری والی کرنی ہے کہ مولانا یحییٰ والی کرنی ہے. یہ مسئلہ چل پڑی ہے وہاں, برادری والی کرنی ہے یا مولانا یحییٰ والی کرنی. برادری والی شادی کرنی ہے تو بڑا ٹیم ٹام ہوگا, اور مولانا یحییٰ والی شادی کرنی ہے تو اس طرح سادگی سے ہو جائے گی. اور کتنے لوگوں نے اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کی ایسے شادیاں کی جو بڑی اچھی حیثیت کے لوگ ہیں. یہ مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر لینا یہ عقل مندی نہیں ہے. فلیتک ترضی فلیتک تحلو والحیاۃ مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب. تم میٹھے رہو, دنیا کڑوی ہو جائے پرواہ نہیں. تم خوش رہو, دنیا ناراض ہو جائے کوئی فکر نہیں. اللہ میرے آپ کے تعلقات آباد رہیں, سب مجھ سے رشتہ توڑ لیں, مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. اللہ کو راضی کرو, اللہ کی رضا کے ساتھ مخلوق کو بھی راضی کرو. اور اگر وہ شرط لگائے نہیں جب تک اللہ کو ناراض نہیں کرو گے ہم راضی نہیں ہوں گے. سلام علیکم, چاہے ماں ہو, چاہے باپ ہو, چاہے سگی بہن ہو. حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تھا آپ کو سلام, آپ کے لیے میں دعا کرتا رہوں گا, لیکن میں اس ماحول میں آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتا, میں آپ کی بات مان کر کے شرک نہیں کر سکتا. قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیہ. ٹھیک ہے اللہ آپ کو خوش رکھے, میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. کیا مشرک کے لیے دعا کرنا جائز ہے؟ مشرک کے لیے استغفار کرنا جائز ہے؟ اللہ نے فرمایا مشرک اگر زندہ ہے اور کوئی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے تو مغفرت ہدایت کے بغیر تو ہوگی نہیں, اس وجہ سے وہ دعائیں ہدایت ہے. جیسے کسی کافر نے, کسی مشرک نے آپ سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ نے اس کو پلٹ کر کے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اللہ تمہاری بھی حفاظت فرمائے, تو دنیا کی تکلیفوں سے بھی حفاظت فرمائے, آخرت کی تکلیفوں سے بھی حفاظت فرمائے, اور اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. تو آخرت کی تکلیفوں سے تو اس وقت تک حفاظت ہوگی نہیں جب تک اس کو ہدایت نہیں ملے گی. تو آپ کا جواب دینا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا یہ اس کے لیے دعائے ہدایت ہے. اس لیے جواب دیا کرو, ہدایت کی دعا سمجھ کر جواب دیا کرو. اگر بدل کر جواب دو گے نا تو دنیا پڑھی لکھی ہو گئی ہے, وہ سمجھ جائیں گے اچھا اپنوں سے کچھ اور کہتے ہیں, ہم سے کچھ اور کہہ رہے ہیں, اس سے نفرتیں بڑھیں گی. سلام بھی کیا کرو, ایسا نہیں صاحب اپنا ہے تو السلام علیکم اور دوسرا ہے تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. سلام کرو, اپنوں کو کچھ کہو گے دوسروں کو کچھ کہو گے, دنیا بہت سمجھدار ہو گئی ہے, اس سے نفرتیں بڑھیں گی. اس سے کہو السلام علیکم, اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. نیت کرو اللہ تمہاری جہنم سے حفاظت فرمائے, اور جب تک ہدایت نہیں ملے گی جہنم سے کیسے حفاظت ہوگی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ فقہ الدعوہ ہے. پتہ نہیں روکے سوکھے فقہا کو سمجھ میں آئے گی بات کی نہیں. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. میں مناظر نہیں ہوں, ہر جگہ دلیل دینے کی میری عادت نہیں ہے, لیکن یہاں مجبوری تھی, دلیل دینا ضروری ہے ورنہ کل سے فتوے شروع ہو جائیں گے. تو یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر لیتا ہے. اور فرمایا حضرت ذوالنون مصری نے اتبعوا اهواءهم وَنَبَذُوا سُنَّةَ نَبِيِّهِمْ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. خواہشات کے چکر میں ایسے پڑے کہ سنتوں کو اٹھا کر پھینک دیا. سنتوں کی پرواہ نہیں ہے, اپنی چاہت, اپنی خوشی, اپنی پسند نہیں, ہم سنتوں کو اپنائیں. اور بزرگوں کی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں. کمزوریوں سے مراد ان کے عیوب نہیں,
انہوں نے اپنی جسمانی کمزوری کی وجہ سے، انہوں نے اپنی کسی تکلیف کی وجہ سے کسی آسانی پر عمل کیا تو اس کو تلاش کر کے اس کو اپنے لیے نمونہ بناتے ہیں، اور ان کے زندگی بھر کے مجاہدے اور مشقتیں ان کو نہیں دیکھتے۔ ہم نے دیکھا اپنے مربی، اپنے استاد اور اپنے شیخ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدل سفر کرتے تھے، ٹرک کی چھت کے اوپر بیٹھ کر سفر کرتے تھے۔ میں نے سفر کیا حضرت کے ساتھ ٹرک کی چھت کے اوپر بیٹھ کر۔ کہیں جانا ہے کوئی سواری نہیں، سائیکل پر چلے جاتے تھے، میں حضرت کو سائیکل پر بیٹھا کر لے گیا ہوں۔ موٹر سائیکل پر عام طور سے چلتے تھے۔ آخر عمر میں اللہ نے شاندار گاڑیاں بھی دے دی تھی۔ ہم حضرت کی گاڑی پر چلتے ہیں، میں بھی گاڑی پر۔ حضرت کا پیدل چلنا یاد نہیں ہے، حضرت کا سائیکل پر چلنا یاد نہیں ہے، حضرت کا بغیر بستر بغیر تکیے کے لیٹ جانا یاد نہیں ہے۔ ہاں، چٹنی روٹی کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ حضرت مجھ کو الگ سے اکثر پڑھایا کرتے، اکثر کتابیں حضرت نے مجھ کو الگ سے پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو اپنے شایان نشان اجر عطا فرمائے۔ ہمارے بس میں تو نہیں ہے کہ ہم ان کے احسانات کا بدلہ چکا سکیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مہمانوں کے لیے مہمان خانے میں شاندار کھانے پکے، وہ مہمان کھانے اور گھر سے چٹنی روٹی آئی بیٹھ کے کھانے۔ اب کہیں دیکھ لیا کہ صاحب بہت عمدہ مرغے چرغے رکھے ہیں اور حضرت موجود، میں نے خود دیکھا حضرت اتنا اچھا کھانا کھا رہے تھے، وہ حضرت چٹنی روٹی کھاتے تھے، وہ یاد نہیں ہے۔ ساری زندگی مشقت میں گزری، اب طبیعت ناساز ہو گئی، بیمار ہو گئے، اس کی وجہ سے کبھی سنت مؤکدہ پڑھ لی، نفل پڑھنے کا موقع نہیں تھا۔ میں نے دیکھا حضرت کو نفل نہیں پڑھی تھی۔ ارے وہ جوانی دیکھی ہوتی جب رات رات بھر نفلیں پڑھا کرتے تھے، اس کی نقل کرو، کمزوریوں کی نقل مت کرو۔ جالو اسی طرح کتنا بھی بڑا اللہ والا وہ انسان ہے نا، اس انسان سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو اس غلطی کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی نیکیاں، اس کے کمالات، اس کی محنتیں، اس کے مجاہدے سب سے سر پہ نظر کر لیا، یہ تباہی کے راستے ہیں۔ جعلوا قلیل ذلات السلف حجۃ لانفسهم ودفنوا كثير مناقبهم۔ ان کے سارے فضائل و مناقب کو دبل کر دیتے ہیں، اس پر مٹی ڈال دیتے ہیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑتے ہیں۔ پھر بڑھتے بڑھتے عادتیں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں، ہمتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں، جرأتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں غلطیاں تلاش کرتے ہیں، حضرات خلفائے راشدین کی زندگیوں میں غلطیاں تلاش کرتے ہیں، اور یاد رکھو جس کی جرأت اتنی بڑھ جاتی ہے وہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غلطیاں تلاش کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اصل دشمن وہ نہیں ہے۔ کشف الخفا کی روایت ہے، حضور نے فرمایا لیس عدوک الذي اذا قتلك ادخلك الجنہ واذا قتلته كان لك نورا ولكن عدوك نفسك التي بين جنبيك۔ تمہارا اصل دشمن وہ نہیں ہے جس سے تمہارا جنگ میں مقابلہ ہے، وہ تمہیں مارے تو تم کامیاب، تم اسے مارے تو تم کامیاب، وہ تمہیں مارے تو تم شہید ہو کر جنت میں جاؤ، تم اسے مارو تو وہ تمہارے لیے ایک نیکی کا عمل بن جائے۔ فرمایا تمہارا وہ بھی دشمن ہے، اللہ ان کے شر و فساد سے بھی بچائے۔ فرمایا تمہارا اصل دشمن وہ ہے جو تمہارے جسم کے اندر ہے، جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے، نفس۔ نفس بھی یہی ہوتا ہے نا دل کے ساتھ ساتھ، لیکن اس کا ہیڈ کوارٹر یہاں ہوتا ہے، اثر یہاں ہوتا ہے اس کا، لیکن اس کا جو ورکنگ آفس ہے نا وہ یہاں ہوتا ہے پیچھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیشانی کے سلسلے میں فرمایا لنصفعا بالناصیہ، ہم پیشانی کو ذلیل کر کے جہنم میں گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، جھوٹی اور خطا کار پیشانی ہے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں میڈیکل سائنس کے ماہرین نے تحقیق کر کے یہ بتلایا کہ دماغ کے الگ الگ حصے جو الگ الگ کام کرتے ہیں، تو یہ جو پلاننگ کا کام ہے، منصوبے بنانے کا کام ہے، اچھے منصوبے ہو یا برے منصوبے ہو، اچھے منصوبے بھی نفس ہی بناتا ہے، برے منصوبے بھی نفس ہی بناتا ہے۔ جب سدھر جاتا ہے تو اچھے منصوبے بنانے لگتا ہے، نہیں سدھرتا تو برے منصوبے بناتا ہے۔ یہ منصوبے بنانے کا کام دماغ کے جس حصے کو اللہ نے دیا ہے وہ آگے ہوتا ہے، پیشانی سے ٹچ،
اور جانوروں میں دماغ کا یہ حصہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، بعض میں ہوتا ہی نہیں، انسانوں میں دماغ کا یہ حصہ بڑا ہوتا ہے، یہ پیشانی سے ٹچ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا جھوٹی پیشانی، نافرمان پیشانی. اور یہ نفس کا سر ہے اور نفس کا پیر ناف ہے. انسان کی جو جسمانی قوتیں ہیں نا، جسمانی قوتیں، بس ان جسمانی قوتوں کے نقطۂ عروج کا نام نفس ہے. آسانی کے ساتھ سمجھیں تو انسان کا جب جسم اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ناف کے ذریعے بنایا نا. ماں کے پیٹ میں ناف ہی کے ذریعے ساری غذا جاتی تھی، اس لیے انسان کے جسم کی ساری نسیں ناف سے آ کر ملتی ہیں. جسمانی علاج کے لیے بھی حکما اور اطباء کہتے ہیں روزانہ ناف میں تیل ڈالنا چاہیے، ناف کو تیل سے تر رکھنا چاہیے. اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، بہت ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں. بالکل اسی طرح یہ شہوت وغیرہ کا تعلق بھی ناف سے. اسی لیے بزرگوں نے ایک عمل لکھا ہے جس کی شہوت قابو میں نہ آتی ہو، قہرن کنٹرول کرنے کو کہتے ہیں. اللہ قہار ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر شہوت کنٹرول میں نہیں آتی تو یا قہارو کا ورد کثرت سے کیا. اور نماز کے بعد ہمارے نوجوان بچے غور سے سنیں، نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ایک سانس میں جتنی مرتبہ ہو سکے یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا قہارو پڑھو اور توجہ اپنی ناف کے اوپر رکھو. اور پھر جب سانس بھر جائے پوری تو ایسے اشارے سے ناف کے اوپر دم کر دو. انشاءاللہ شہوت قابو میں آئے گی، شہوت والے گناہ چھوٹیں گے انشاءاللہ. اپنے کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا. تو مشائخ چشت کی رائے یہ تھی کہ لطیفہ نفس ناف ہے، اور مشائخ نقشبند کی رائے یہ تھی کہ لطیفہ نفس پیشانی پر ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے کشف کی نظر سے دیکھ کے بتلایا بھائی بات دونوں کی غلط نہیں ہے. یہ جو ناف ہے یہاں نفس کے پیر ہیں اور یہاں نفس کا سر ہے. اتنا لمبا ہے، بڑا ہے دوسروں کے مقابلے میں، اسی لیے اس کو سیدھا کرنے میں تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اور اس کا اثر ہوتا ہے دل پر. یہ یہاں سے پلاننگ کر کے پیغام یہاں بھیجتا ہے، کام اس سے کراتا ہے دل سے، کیونکہ جسم سے کام تو دل کو لینا ہے نا. شعب الایمان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اتخوف علی امتی الہوى. مجھے اپنی امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ ڈر نفسانی خواہشات کا ہے کہ کہیں وہ نفسانی خواہشات میں نہ پڑے. شعب الایمان کی ہی ایک اور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات، تین کام ہیں تباہ کرنے والے. کیا ہے تین کام؟ شح مطاع. پیسے کمانا سب کو اچھا لگتا ہے، خرچ کرنے میں مزہ نہیں آتا. غریب کو دینا، فقیر کو دینا، اور بتاؤں تھوڑا دینا اچھا لگتا ہے، زیادہ دینا نہیں اچھا لگتا. تھوڑا دیں گے تو فقیر ہمیشہ فقیر رہے گا، تو میں بڑا رہوں گا، دیتا رہوں گا. زیادہ دوں گا وہ اپنا کوئی کام کر لے گا، کل کو میری طرح وہ بھی دینے والا بن جائے گا. یہ نفس کو گراں گزرتا ہے. اس طرح دینا سیکھو اللہ کے بندو کہ آج لینے والا کل دینے والا بن جائے انشاءاللہ. ایک ایک کو کھڑا کرو اس کے پیروں پر. یہ نفس کے لیے زیادہ شاق ہے، یہ زیادہ بڑا مجاہدہ ہے. تھوڑا سا دینا، اس سے اپنا نفس خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ فقیر رہے گا نا تو آپ بڑے رہیں گے. کل کو وہ ابھی آپ کے برابر ہو جائے گا، اور اگر اس کے کاروبار میں برکت ہو گئی ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ شاندار گاڑی خرید لے. اس کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا. جس کا اللہ سے تعلق ہوگا وہی برداشت کرے گا. اس کی تمنا ہوگی اللہ سب کو بڑا کرے. تو اپنے اندر کے چھپے ہوئے بخل کا کہنا ماننا، مال کو بچا بچا کر رکھنا، حضور نے فرمایا یہ تباہی کا راستہ ہے. دوسرا تباہی کا راستہ وَهَوًى مُتَّبَعٌ،
وہ خواہشات جن کی بات مانی جائے، اور تیسرا تباہی کا راستہ جو سب سے بڑا تباہی کا راستہ ہے وہ ہے اعجاب المرء بنفسه، اپنے کو کچھ سمجھنا میں بڑا قابل ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بہت عبادت گزار ہوں، میں بڑا سخی ہوں، میں بڑا مالدار ہوں، سب کو مجھے سلام کرنا چاہیے، سب کو میرے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ اعجاب المرء بنفسه۔ المطالب العالیہ میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے بڑے استاد ہیں، انہوں نے لکھا ہے ما من شیء يعبد تحت ظل السماء ابغض الى الله عز وجل من هوى متبع۔ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے جتنے جھوٹے خدا ہیں، یہ مدر تشریحی ترجمہ کرتا ہوں تاکہ بات پورے طور پر سمجھ میں آ جائے، میں لفظی ترجمہ کروں گا تو کسی کے نہیں سمجھ میں آئے گا، مجھے بھی مشکل سے سمجھ میں آئے گا، اس لیے تھوڑی سی تشریح کے ساتھ۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جتنے جھوٹے خدا ہیں، پتھر کے ہوں یا لکڑی کے ہوں، ان میں اللہ تعالی کے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت خدا وہ نفس ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے۔ جب انسان اپنے نفس کا کہنا مانتا ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ اپنے کو مسلمان کہتا ہو، وہ اپنے نفس کی پرستش کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن میں فرمائی، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ تو فرمایا سب سے زیادہ قابل نفرت جھوٹا خدا اللہ کی نظر میں وہ نفس ہے جس کا کہنا مانا جائے، جس کی خواہشات پوری کی جائے۔ اس لیے میرے دوستوں محنت تو کرنی پڑے گی، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اسی کو ہمارے بزرگوں نے ریاضت کہا ہے۔ ایک روایت میں نے سنائی تھی آپ کو، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کے راستے میں کانٹے ہیں، یعنی جنت کا راستہ تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے۔ اصل میں عربوں کے یہاں کہیں کہیں باغبانی ہوتی تھی نا، میں راستہ تو آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، حدیث میں راستہ نہیں کہا گیا، باغبانی ہوتی تھی تو باغوں کی حفاظت کے لیے چاروں طرف باڑ لگائی جاتی ہے تاکہ جانور نہ گھسیں، چور نہ گھس سکیں۔ وہ باڑ عموماً کانٹے دار ہوتی ہے، مہندی کے درخت لگاتے ہیں یا کوئی اور ایسے کانٹے دار درخت لگائے جاتے ہیں کہ ان سے بھی کچھ فائدہ ہو، نیمبو کے جھاڑ لگا دیے تو پھل بھی مل رہے ہیں اور حفاظت بھی ہو رہی ہے، ان سے کوئی گھسنا آسان نہیں۔ اب اگر وہاں ببول لگا دی جائے تو پھل نہیں ملیں گے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے چاروں طرف اللہ نے کانٹوں کی باڑ لگائی ہوئی ہے، اب جس کو داخل ہونا ہے اسی کے بیچ سے داخل ہونا پڑے گا نا، تو گویا آسانی کے لیے سمجھے کہ جنت کے راستے میں کانٹے بچھے ہوئے، اور فرمایا اور جہنم کے چاروں طرف اللہ نے خواہشات کی باڑ لگائی ہوئی ہے۔ وہ جہنم کا راستہ مزوں کا راستہ ہے، خواہشات پوری کرنے کا راستہ ہے۔ نفس جو ہے اس کی مثال ایک جانور جیسی ہے، اور جانور کو سجا لیا جائے تو بڑا کام کا ہوتا ہے، نہ سجایا جائے تو بہت پریشان کرتا ہے، یہی حال نفس کا ہے۔ ریاضت کے ذریعے، تربیت کے ذریعے اس کو سجا لیا جائے کہ یہی تو لے کر جنت میں جائے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ کہیں گے نفس مطمئنہ، تربیت شدہ نفس، آ جاؤ ہمارے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، جنت میں جاؤ ہمیشہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی مثال سے اس بات کو سمجھایا۔ عربوں کے یہاں گھوڑے پالے جاتے تھے اور عربوں کو گھوڑوں کی بڑی ضرورت ہوتی۔ عربوں کی زندگی عام طور سے بادیہ نشینی کی زندگی تھی، جہاں کہیں تھوڑا سا پانی ہوتا تھا وہاں ڈیرا ڈال دیتے تھے۔ ان کے یہاں باقاعدہ آبادیاں بہت کم تھیں، مکے میں کچھ باقاعدہ آبادی تھی، مدینے میں کچھ باقاعدہ آبادی تھی، خیبر وغیرہ میں کچھ باقاعدہ آبادی تھی۔ اکثر عام طور سے عرب خانہ بدوش ہوتے تھے، ان کے جانور
ان کے خیمے، انہی جانوروں کو پالتے تھے، انہی کا دودھ پیتے تھے، انہی کا گوشت کھاتے تھے، ان کی کھالیں بیچتے تھے. ان جانوروں کو پالنے کے لیے، کھلانے پلانے کے لیے ان کو چارے کی ضرورت ہوتی تھی، پانی کی ضرورت ہوتی تھی. پانی بہت کم ہوتا تھا، اس لیے جہاں پانی ہوتا تھا وہاں چارہ ہوتا تھا، وہاں پڑاؤ ڈال دیتے تھے. کچھ دنوں کے بعد جب پانی ختم ہو جاتا تھا اٹھاتے تھے پڑاؤ کہیں اور چلے جاتے. اسی پر ان کا گزر بسر تھا. اور ان کے گزر بسر کا ایک طریقہ اور تھا، لوٹ مار. اس کو وہ بالکل جائز سمجھتے تھے. جو کہتے تھے ہم محنت کرتے ہیں نا، جیسے ایک صاحب رات میں کہیں اترے بس سے، تھوڑی دور پیدل جانا تھا ان کو، تو 2-3 ڈاکوؤں نے گھیر لیا، ایک نے تھپڑ مارا، نکالو کیا. تو انہوں نے کہا کہ شرم نہیں آتی، تم لوگ جوان ہو، جاؤ محنت کر کے کماؤ. کا محنت تو کر رہے ہیں نا، پہلے مار رہے ہیں، چھین رہے ہیں، محنت ہی تو ہے، محنت کر کے کما رہے ہیں. تو عرب بھی سمجھتے تھے اب تو محنت کر کے کماتے ہیں. ہر طاقتور اپنا حق سمجھتا تھا کہ وہ کمزوروں پر حملہ کرے اور ان کا سب کچھ چھین لے. جا کر کے جانور چھین لیتے تھے، کھانے پینے کا سامان چھین لیتے تھے. یہ حملے کی بہت بڑی بڑی فوجیں نہیں ہوتی تھی. 150 لوگ جاتے تھے، کام کرتے تھے، 2-4 گھنٹے میں واپس آ جاتے تھے. یہ حملے اچانک ہوتے تھے، ہر وقت وہ لوگ چوکنا رہتے تھے. اب ان کے پاس حملے کرنے کے لیے سرچ لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی. چراغ وراغ لے کر کے اگر جائیں گے اس زمانے میں تو سامنے والے بھی تھوڑی موم کے بنے ہوئے تھے، وہ بھی اسی ریگستان میں رہنے والے تھے، وہ بھی تیار ہو جائیں گے آؤ. تو کوشش کی جاتی تھی کہ سامنے والے غافل رہیں اور اچانک ان پر حملہ کیا جائے. اس کے لیے اور پہلے سے کوئی بڑی تیاری ہوگی تو اطلاع مل جائے گی. اس وجہ سے رات کے آخری حصے میں تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتے تھے تاکہ جیسے ہی صبح کی روشنی ہو اچانک دشمن پر ٹوٹ پڑے. اس کے لیے وہ گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے. عرب عام طور سے اپنے باقاعدہ لمبے سفر کے لیے اونٹوں کا استعمال کرتے تھے. گھوڑوں پر بہت لمبے سفر نہیں کرتے تھے. لیکن اس قسم کے مواقع کے لیے، اور یہ کتنا ہوتا تھا، 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا تھا. بس اس نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہوا ہوتا، وہ معلوم ہو جاتا تھا. پہلے اپنی خفیہ معلومات لے لیتے تھے، بھائی فلاں پانی کے پاس ایک قبیلے نے پڑاؤ ڈالا، ان کے آج کل بکرے بہت اچھے ہیں اور ان کے پاس شہد بہت، عربوں کے شہد خوب ہوتا تھا. پہاڑوں پہ شہد کی مکھیاں شہد لگاتے، وہ شہد مشکیزوں میں بھر بھر کے رکھتے تھے. تو شہد لوٹا جاتا تھا، اونٹ لوٹے جاتے تھے، بکریاں لوٹی جاتی تھیں. اور کچھ لوگ جو اپنے کھال وال بیچ کر ہندوستان بھی آتے تھے تجارت کرنے کے لیے، اپنے جانوروں کے کھالے لے کر کے آتے تھے، یہاں بیچتے تھے اور یہاں سے مسالے اور غلے اور دالیں لے کر کے جاتے تھے. وہ جو انہوں نے اپنے یہاں رکھا ہوتا تھا کھانے پینے کا حصہ، اس کو جا کر لوٹتے تھے. اس کے لیے وہ گھوڑوں پر سفر کرتے تھے. وہ گھوڑوں کو تیز دوڑاتے تھے. جب گھوڑے دوڑتے تھے تو ان کے ٹاپ پڑنے کی وجہ سے چنگاریاں نکلتی تھی، چٹانوں کے اوپر ان کے ٹاپ پڑتے تھے اور وہ ہانپتے کانپتے ہوئے جاتے تھے. اور وہاں جانے کے بعد گھوڑوں کو آرام تھوڑی ملتا تھا، جاتے ہی فوراً حملہ کرتے تھے. اور جب حملہ ہوتا تھا تو گھوڑوں پر بھی تو حملہ ہوتا تھا، ان کو بھی تو تیر لگتے تھے، ان کو بھی تو تلوار لگتے تھے. لیکن گھوڑے منہ نہیں موڑتے تھے، اپنے مالک کے اشارے پر اپنی جان قربان کر دیتے تھے. یہی گھوڑا جب جوان ہوتا ہے نا تو اس کے پیٹھ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے، اور اگر ایک بار ہاتھ رکھ دیا تو انشاءاللہ کبھی آپ کو دوبارہ ڈینٹل ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. منہ میں ایک دانت بھی بچے گی نہیں جس کا علاج کرنا پڑے گا. ایک مرتبہ میں 32 بار. ایسے ہی ہوتا ہے نفس، سنتا نہیں جلدی. لیکن کیا کرتے تھے جب گھوڑا جوان ہو جاتا تھا، ابھی بھی ایسی کرتے ہیں، تو پہلے ایک لمبی رسی باندھتے تھے، جیسے ایک کھمبا اتنا لمبی. اب وہ تو بھاگنا چاہتا تھا رسی سے چھوڑا کر کے، اس کو تو پابندی پسند نہیں ہے، تو بھاگے گا. اور بندہ بیچ میں رسی لے کر کھڑا ہے. اتنا سمجھدار تو تھا نہیں کہ میں اس کے قریب جا کر اس کے ہاتھ میں کاٹ لوں. وہ تو دور بھاگتا تھا نا انسان سے، تو وہ دور بھاگ رہا ہے. جب دور بھاگے گا اور یہ بندہ زور سے رسی لے کر کھڑا، یہ بھی پہلوان قسم کا آدمی ہوتا تھا، تو گول 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 اتنا دوڑاتے تھے کہ دوڑتے دوڑتے تھک جاتا تھا. چند دنوں تک اسی طرح دوڑاتے تھے تو رسی میں بند کر اتنے فاصلے سے دوڑنے کا عادی ہو جاتا. اب کیا کرتے تھے، اب فاصلہ ذرا کم کر دیتے تھے. اگلے دن آدھا میٹر کم کر دیا، تو اب اور کم فاصلے تھے، پھر اور فاصلہ کم کر دیا، پھر اور فاصلہ کم کر دیا، پھر تھوڑے فاصلے کے ساتھ وہ دوڑنے کا عادی ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے، اس کی پیٹھ پر زین باندھتے.
آہستہ 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 ایک وقت آتا کہ پھر وہ اپنے مسافر کو لے کر کے اپنی جان خطرے میں ڈال دیتا تھا اپنے مالک کے لیے. لیکن ایک دن میں نہیں ہوتا، اسی کا نام ریاضت ہے. گھوڑے کو اس طرح سدانے کو بھی ریاضت کہتے ہیں. یہ ہمارا نفس بھی ایک اڑیل گھوڑا ہے، یہ ایک مزور جانور ہے، اس کو بھی سدانا ہے. اس کے بعد تو یہ گھوڑا اتنا وفادار ہو جاتا ہے کہ اپنے مالک کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دیتا ہے. اللہ نے عربوں سے کہا ہے تمہارا سدھایا ہوا جانور تمہارے لیے اتنا وفادار ہو جاتا ہے، جبکہ اس کو جو کھانا کھلاتے ہو وہ کھانا میں نے پیدا کیا، اس کو جو پانی پلاتے ہو وہ پانی میں نے پیدا کیا، اس کو میں نے پیدا کیا، تم نے نہیں پیدا کیا. اس کی موت و زندگی کا میں مالک ہوں، تم کو میں نے پیدا کیا، تم کو میں نے کھانے کے لیے دیا، تم کو میں نے پینے کے لیے دیا. تم سے اچھا تو یہ جانور ہے. تمہیں شرم نہیں آتی اس جانور کی پیٹھ پر بیٹھتے ہو؟ حقیقت میں تو اس جانور کو تمہاری پیٹھ پر بیٹھنا چاہیے کہ تم سے زیادہ وفادار ہے. تمہیں اس جانور کی پیٹھ پر بیٹھنے کا حق اس دن ملے گا جب تم اس سے زیادہ اپنے اللہ کے وفادار بن جاؤ گے. ان الانسان لربه لکنود. اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی وفاداریوں کا تذکرہ کیا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. 5 قسمیں کھانے کے بعد 5 گھوڑوں کی حالتیں بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا ان الانسان لربه لکنود. دیکھو یہ جانور اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے اور انسانوں تم اپنے اللہ کے کتنے بے وفا ہو. اس طرح نفس کو سزانا پڑتا ہے. اور ان ریاضتوں کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا، نہ کسی چھوٹے کو، نہ کسی بڑے کو، نہ کسی عامی کو، نہ کسی عالم کو. اصل میں بات لمبی ہو جانے کا ڈر لگتا ہے. آپ کہیں گے پہلے لمبی کر دی، اب کہہ رہے ہیں لمبی کر دے کا ڈر. تو بس اللہ تعالی ہم سب کو یہ صفت بھی نصیب فرمائے. کتنی صفات سنی ہم تک یاد ہے؟ پہلی توبہ، دوسری انابت، تیسری زہد. کیا مطلب زہد کا؟ دنیا کی محبت دل سے نکالنا. اور چوتھی ریاضت، مجاہدہ، یعنی نفس کو سیدھا کرنا، اس کو اللہ کا کہنا ماننے کے لیے مجبور کرنا. نہ مانے تو سزا مقرر کرنا. نہیں مانے گا روزہ رکھواؤ. ایک دوست نے کہا اکثر فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے. کوئی بات نہیں، جس دن فجر کی نماز چھوٹے اس دن ناشتہ بند. اور اس پر بھی نہیں مانتا جس دن فجر کی نماز چھوٹے اس دن روزہ، بس بغیر سحری کا روزہ. اب افطار میں کھائیں گے. 5 دن کرو، 6 دن سے انشاءاللہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھائے گا. ہاں، سزائیں مقرر کرو. اور سزائیں مقرر کرنے کے لیے اپنے نفس سے مشورہ مت کرو، وہ میٹھی میٹھی سزائیں بتائے گا. سزائیں مقرر کرنے کے لیے اپنے شیخ سے مشورہ کرو. جو لوگ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت سے آئے ہیں وہ بیت کی کلمات پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. طرف متوجہ ہو جائیں اور دعا کریں. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ اپنے نعمتیں عطا فرمائی. ہمارے نفس کھا پی کر بہت موٹے ہو گئے، آپ کے نافرمان ہو گئے. اللہ ان کو ٹھیک کر دیجیے. اللہ نعمتوں سے محروم نہ فرمائیے، لیکن اللہ شکر کے ذریعے، اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے ہمارے نفس کی اصلاح فرما دیجیے. اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ
خرابیاں فرما دیجیے، اللہ ان کی ساری خرابیاں نکال دیجیے، اللہ ہر خیر مقدر فرمائیے، ہر شر و فتنے سے حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔